کی نظریں سامنے ٹکی تھیں جہاں اس کی بیٹی کی گود میں مسکان کا سر تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر پر پھیرتی اسے شاید کوئی پری والی سٹوری سنا رہی تھی۔ دروازے کی آہٹ پر دونوں نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ فراخ دلی سے مسکرایا۔ یہاں آؤ۔ اس نے باہیں پھیلائیں درد کے باوجود فیری کے لیے۔ سوری بابا، آپ بہت گندے ہیں۔ آپ نے میرے سونے کے بعد میری مما سے فائٹ کی اور انہیں باندھ کر چلے گئے۔ مما پوری رات جاگتی رہیں، انہیں بہت درد ہوا تھا، وہ بیٹھی رہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ انتہائی دکھ بے یقینی سے کہتی وہ آخر میں اپنی بھیگی آنکھیں مسل گئی۔ جھٹکا اس قدر زوردار تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پایا اور سر جیسے چکرا گیا اپنی بیٹی کے منہ سے گندا سن کر۔ فیری بیٹا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے میں نے باندھا تھا پر یہ مجھے ڈیوٹی پر جانے سے روک رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے باہوں میں بھرنا چاہا کہ وہ مسکان کی سمت کھسک گئی۔ اسی لیے بابا، کیونکہ مما جانتی ہیں فیری کے پاس صرف ایک ہی بابا ہیں پیار کرنے والے۔ اگر اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو فیری کا بابا کون بنے گا؟ اسے پیار کون دے گا آپ کی طرح؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ فیری بیبی، وہ مچل کر اسے اٹھانے لگا پر وہ مزید ناراضگی میں آگے کھسکی۔ تم کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ وہ غصے سے مسکان سے بولا۔ وہ کیا بولیں بابا؟ ان کے منہ پر تو جاتے ہوئے ٹیپ لگا دی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں بندھے، کوئی مما سے اس طرح کرتا ہے؟ اس کی سنتے برہان جلدی سے کیپ اور بیلٹ نکال کر ٹیبل پر رکھتا بیڈ پر آیا۔ دیکھو بابا کی جان، بابا مما کو مجبوری میں باندھ گئے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جھپٹ کر اسے باہوں میں بھرتے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ آپ مما کو کھولیں، ہم نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی روٹی ہوئی تھی، اسی لیے برہان نے جلدی سے اس کے حکم پر سر کو خم دیا۔ دیکھو، میں تمہیں کھول رہا ہوں پر تم کوئی جھگڑا نہیں کرو گی، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، پھر رات کو شاپنگ پر چلیں گے۔ اس کے رخسار تھپتھپا کر وہ بولا اور جیب سے کیز نکال کر اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولیں۔ پاؤں تو اس کی بیٹی شاید کھول چکی تھی پر منہ پر ٹیپ ابھی بھی تھا۔ گو کہ اسے ہٹانا نہیں چاہیے تھا پر وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، تبھی منہ کھول دیا۔ مسکان ویسی ہی ساکت وہیں پڑی اس کے بازو کو دیکھ رہی تھی جبکہ اب فیری مطمئن تھی۔ وہ انٹرکام پر دونوں کے لیے ناشتہ شیر خان کو بھیجنے کا کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ مجھے زندہ دیکھ کر صدمے سے فوت ہو گئی ہو گیا؟ وہ جب فریش ہو کر باہر آیا تو اسے اسی پوزیشن میں دیکھ کر طنز پھینکا۔ برہان کو حیرت ہوئی جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ فانوس کو گھورتی رہی۔ تولیے سے بال رگڑتے اس نے تولیہ گردن میں ڈالا اور ڈور ناک ہونے پر ملازمہ کو اجازت دی جس نے آ کر ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ اچھا، دفن بعد میں کروں گا، پہلے جا کر فریش ہو آؤ اور ناشتہ کرو۔ تولیہ صوفے پر پھینکتے وہ بیڈ پر لیٹا۔ بلیک بنیان اور بلیک ایزی ٹراؤزر میں ملبوس چت لیٹ گیا۔ جاؤ فیری بیٹا، تم کھا آؤ۔ اسے ہٹ دھرمی ضد میں پڑے دیکھ کر وہ دانت کچکچاتا پھر اپنی بیٹی سے محبت سے بولا۔ فیری سر ہلا کر باتھ روم سے ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آئی۔ غصہ چھوڑو دلربا گینگسٹر، اب جاؤ خان۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا مکہ گھومتا ہوا اس کے جبڑے پر پڑا۔ اس نے دہل کر اسے دیکھا اور اپنے جبڑے کو سہلایا۔ بات مت کرو مجھ سے، خون کر دوں گی میں تمہارا۔ وہ اچانک حلق کے بل دھاڑی۔ برہان نے جبڑا سہلاتے گھورا، البتہ فیری نارمل انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے ہی شاید اس سب کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس نے بڑبڑا کر ایگ پیس منہ میں رکھا اور نظریں بے ساختہ اٹھائیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دیکھ رہے تھے، اور وہ جانتی تھی اب خطرناک دو فائٹرز کی فائٹ ہونے والی ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی اپنا پیٹ بھر لینا چاہتی تھی۔ مجھے بتا دیں بریانی کس میں پکانی ہے، چنے میں یا گوشت میں؟ اس کی بات پر دونوں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نوالا لیتی انہیں بڑی پیاری لگی۔ کس لیے؟ بیک وقت دونوں بولے اور اگلا لفظ کہنے سے پہلے ایک دوسرے کے منہ پر زبردستی ہاتھ جما دیا۔ ارے بھائی، جس طرح گھور رہے ہیں اس سے تو ایک ہی بریانی اخذ کی جا سکتی ہے، تیجے کی۔
اس کی بات پر دونوں کی آنکھیں پھیلی جبکہ فیری کا کہا روم کی فضا میں گونج اٹھا۔ عالم، خاموشی پر اس نے بے ساختہ پکارا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائل دیکھتا، ساتھ ہی ساتھ موجود سگار سے کش لیتے کان میں لگے بلوٹوتھ سے داؤد سے بات کر رہا تھا۔ کیا تم اجازت دے سکتے ہو میری شادی میں این کو بھیجنے کی؟ کچھ جھجک کر وہ پھر بولا، نہیں۔ بغیر وقت یہ عالم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اور میری بیوی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بہن کی شادی ہے۔ عالم، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا، وہ التجائیہ بولا۔ مجھے امید ہے عالف، تم اس فرمائش کے ساتھ میرے سامنے نہیں آؤ گے، اس نے کہہ کر کھٹکے سے رابطہ منقطع کیا۔ داد بے بسی سے موبائل دیکھتا رہ گیا۔ پر مجھے کوشش ضرور کرنی چاہیے، وہ حوصلہ بڑھانے لگا خود کا۔ وہیں سوچتے ہوئے عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم؟ سمی نرس کی جگہ اسے پا کر غصے سے بولی۔ سمی جی پانی لیں؟ اس نے معصومیت سے پانی کا گلاس سامنے کیا تو وہ منہ پھیر گئی۔ دیکھو لڑکے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، اسی لیے بہتر ہے مجھے مخاطب مت کرو۔ وہ منہ پھیرے ہی اس کی طرف سے واک کرنے لگی۔ شام کے سنہری سائے پھیل رہے تھے اور وہ اس حسین وقت میں نرس کے ساتھ لان میں واک کر رہی تھی کہ اسے اچانک پیاس لگی۔ اس نے نرس کو بھیجا پانی لانے، پر اب نرس کی جگہ عارف کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ منہ بھی پھیر لیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم رشتہ بھی بنا لیں گے، وہ شرارت سے بولا۔ جس طرح تم معصوم دکھتے ہو نا، ویسے ہو نہیں، انتہائی بدتمیز لڑکے ہو، وہ کپکپاتی آواز میں کہہ کر آگے بڑھی۔ مجھے برا نہیں لگا سمی جی، بڑا اچھا لگا کہ آپ مجھے جانتی پہچانتی ہیں۔ صرف اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ آپ میرا ایک راز نہیں چھپا پائیں ظالم سماج سے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی سمی جی، اس نے جدا کر کہا۔ وہ جس بس ہو کر رہ گئی۔ بدتمیز لڑکے، جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنے بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی، وہ چلائی۔ شکایات؟ کیسی شکایات؟ اس نے آنکھیں بلائیں۔ گرے کلر کے سوٹ میں میرون شانوں پر بڑی سی چادر ڈالے، گرے دوپٹہ حجاب سٹائل میں باندھے، وہ خفا اور زج لگ رہی تھی۔ اور ستم یہ تھا کہ وہ سیدھا عارف کے دل میں اترتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکے، آپ پیار سے مجھے آری کہہ سکتی ہیں، وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتا نظریں جھکائے بولا۔ سمی جھٹکے سے مڑی اور اپنی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آری؟ کہاں سے آری؟ کس سے آری؟ اگلے ہی لمحے اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ البتہ پیار پر اس نے سخت گھوری دی۔ وہ اپنی عمر سے اچھی طرح واقف تھی اور سمجھ بھی رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ورنہ پاگل کتے نے تھوڑی کاٹا ہوگا کہ اس سے پیار یا کوئی ایسی غلط سوچ رکھے گا۔ نہیں نہیں، وہ والا آری نہیں، الحمدللہ میں جذبات سے پور مرد ہوں، اس نے گڑبڑا کر صفائی دی، پر جذبات لفظ پر کچھ یوں سمی کی آنکھوں میں گھورا کہ وہ جس بس ہو کر رہ گئی۔ میں تو وہ والا آری کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر جیسے عالم حور العین کو کہتا ہے عین، داد نور العین کو کہتا ہے بوڈی یا نور، میں مسکان کو کہتا ہوں مسی اور حور کہتی ہے میسنی۔ اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے عارب سے عرب کہیں یا آر کہیں، عربی کچھ بھی کہیں، آری بھی کہہ لیں، دل چاہے تو عربا عربی کہہ لیں، بس صرف پیار اور محبت سے کہیں، دل خوش ہوتا ہے نا۔ طاقتوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ بڑے دلربا انداز میں کہتا مسلسل شرما کر فرمائشیں کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس اب بھی موجود تھا۔ سمی کے تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اس ساری بکواس کا مطلب کیا ہے؟ میری بلا سے جاؤ بھاڑ میں، دماغ سے آری ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہاتھ مار کر پانی کا گلاس پھینکتی وہ گرائی۔ عارف سٹپٹا گیا پر فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ایک ناول ریڈر ہوں سمی جی، مجھے ناول پڑھنا بہت پسند ہے، اور جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے میں ایج ڈفرنس ناول بہت خوشی اور چاہت سے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہماری کہانی بھی کچھ یوں ہی ہے۔ سمی نے حیرت سے دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟
وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہا تھا، اسے سچ میں یہ لڑکا دماغ سے آری لگا۔ میں السیدھا، السادھا، الشریف، النیک، المضبوط، العقل مند بندہ ہوں۔ گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بس میں آپ کو الپسند کرتا ہوں سمی جی، امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ کھانا پکانے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں عالم کے ساتھ رہ کر سب کچھ سیکھ گیا ہوں۔ کما اچھا لیتا ہوں، گھر لے لیا ہے جس میں 1 بیڈ روم، 2 بیبیز روم، اوپن کچن، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، چھوٹا اور خوبصورت سا لاؤنج ہے۔ مہمان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں کیونکہ میں نے آنے نہیں دینا، پھر میری بہن ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑی ناگن ہے، آئے گی تو ہمارا جھگڑا کروا کر جائے گی، اسی لیے دروازے پر ہی ہائے ہیلو کریں گے۔ الف لام یعنی ال لگانے کا مطلب صرف اپنے اظہار کو یونیک بنانا چاہتا ہوں، جیسا ابھی تک دنیا میں کسی نے نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ میں بھی کچھ یونیک بندہ ہوں۔ بچوں کے رونے تنگ کرنے کی ٹینشن نہ لیں، میں ایسی چپ تیار کروں گا کہ وہ آپ کو صرف دور سے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اب پلیز اس راز کو تب تک دل میں رکھیے گا جب تک آپ کے دل میں کچھ ہونا شروع نہیں ہو جاتا، پھر میں خود آپ کے اس سنکی ہٹلر بھائی سے بات کروں گا۔ اس کی سفید کلائیوں میں کھنکتی گرے چوڑیوں کو دیکھتے وہ سنجیدہ ہو کر کہہ رہا تھا، جبکہ سمی کو لگا اس کے سر پر 7 آسمان آ گرے ہوں۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں دیکھا دھوکا اور کانوں سنا جھوٹ ہو۔ مجھے آپ سے بہت سی امیدیں ہیں سمی جی، وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ چٹاک! اگلے ہی لمحے فضا میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی اور ساتھ سمی کا آنسو بھی پھسل کر گالوں پر گرا۔ میں یہ زندگی صرف اپنے بھائی کے لیے جینا چاہتی ہوں، خبردار اگر بیچ میں کوئی بکواس کی منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ اور ایک بات، سنکی ہٹلر میرا بھائی نہیں، تم ہو دماغ سے آری انسان۔ شرم تو تمہیں چھو کر نہیں گزری؟ غصے غضب کے قہر سے اس کا چہرہ سرخ تمتما اٹھا۔ بدتمیز! عمر تمیز کا لحاظ نہیں! وہ بڑبڑا کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتی اندر کی سمت بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ اس کے تھپڑ اور چوڑیوں کی کھنک کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ الشرم و التمیز تو مجھ میں پیدائشی نہیں۔ دوسرا، المحبت کہاں عمر دیکھتی ہے، وہ تو الاندھی ہوتی ہے۔ پیچھے سے آواز پر اچھل کر ہوش کی دنیا میں لوٹا کہ مسکان کا بلند قہقہا گونجا۔ کیوں ٹپکی ہو اب؟ جھٹکے سے مڑ کر وہ غصے سے گرایا، پر ساتھ چھوٹی سی فیری کو دیکھ کر وہ قدرے سنبھل کر مسکرا دیا۔ ارے ہماری فیری ماموں سے ملنے آئی ہے۔ خوش ہوتے اس نے فیری کو اٹھایا، وہ مسکرا دی۔ ماموں؟ آپ غصہ کیوں تھے؟ کیا آپ بھی مما سے فائٹ کریں گے؟ مما تو آپ سب سے لڑ کر ہی تھک جائیں گی۔ اور وہ کون تھی جنہوں نے آپ کو ٹھا سے تھپڑ مارا؟ وہ منہ بسورنے لگی کہ سمی کو یاد کر کے مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ عارف ہنس پڑا۔ ارے نہیں ماموں کی فیری، ماموں تو بس آپ کی مما اور میری ناگن سے بات کر رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ کیوں بتاؤں؟ وہ مسکان کی چڑھاتی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھا، پیچھے وہ بھی ہنستی ہوئی آئی۔ اس کی نظروں کے سامنے تو صرف وہ کچھ لمحے پہلے والا سین گھوم رہا تھا، جب اس کے بھائی کے منہ پر تھپڑ پڑا اور وہ مبہوت ساتھ تھپڑ مارنے والی کو دیکھ رہا تھا۔ احمق بچھو! وہ ہنستی ہوئی اس کے پیچھے ہوئی۔ السلام علیکم، میں مسکان، عارف کی ستیلی بہن۔ لاؤنج میں بیٹھی سمی کے پاس آ کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ سمی نے غور سے اس پینٹ شرٹ لانگ کوٹ میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جس کے سنہری بالوں کی پونی ٹیل جھول رہی تھی اور سنہری ہی آنکھوں میں تبسم لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سمیہ عالم، عالم کی بڑی بہن۔ اس نے چور نظروں سے لاؤنج میں بچی کو لے کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے عارف کو دیکھتے بڑی پر زور دیا۔ اور میں ان کی بیٹی مسکان برہان الوی۔ مما بولے تو چھوٹا پیکٹ بابا کی فیری۔ عارف کے اشارے پر فیری نے بھی جھٹ سے اپنا تعارف کروایا۔ سمی سر ہلاتی مسکرائی، پر جلد ہی اپنی مسکان سمیٹ گئی جب اس اخلاق سے عاری انسان کی گہری نظریں اپنے چہرے پر پائیں۔
क्या मुसीबत है, बंदा अपने घर में भी सेफ नहीं। गुस्से से बुड़बुड़ाहट से जरा बुलंद आवाज में किलस कर कहती वो वहां से निकली। शर्म की गोली होती तो पहले तुम्हें खिलाती। मुस्कान ने तंज करते आरिफ को शर्म दिलानी चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूं जब साइंस तरक्की नहीं कर रही। चीन या अमेरिका होता तो अब तक बन जाती, शायद फिर मैं भी बनाकर तुम्हें खिला देता कि यूं मुंह उठाकर नहीं चले आते। वो फेरी को उठाकर सिमी के चले जाने पे बदमजा होता रूम की तरफ बढ़ गया जहां पपी मौजूद था। कोई डिवाइस, चिप या वायरस ही खुद में मुंतकिल कर दो शर्म के लिए कि जिसने पनाह दी उसकी इज्जत। शट अप मुस्कान, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मुसलमान हूं और मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है कि आलिम की इज्जत मेरी इज्जत है, इसीलिए मैं उसे जायज तरीके से अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं, ये गलत तरीका नहीं। हाँ, मैं बस उसे बताना चाह रहा था कि अचानक से आलिम के सामने मेरे प्रपोजल पर वो हर्ट ना हो, अंडरस्टैंड। तड़क कर कहते वो रूम में बंद हो गया। फेरी क्या कह सकती थी, उसे मालूम था जहां उसकी माँ होगी वहां बहस झगड़ा तकरार तो होगा। इसीलिए पपी को देखकर आरिफ के साथ खुश होती उसकी सिमत मतवज्जा हो गई और अब दोनों मिलकर उसे खाना खिला रहे थे। तुम्हारा पापा कहाँ है फेरी? उसकी गाल छू कर वो मोहब्बत से पूछने लगा। फेरी ने मुस्कुराते पपी से नजरें हटाकर उसे देखा। घर में हैं, मम्मा बांध कर आई हैं, वो मुस्कुराती बोली। आरिफ को तो जैसे धचका लगा। बांध कर आई है? रस्सियों से? क्यों? हथकड़ियां लगाकर। मुंह पर टेप लगाई, पांव अपने स्कार्फ से बांधा, फिर सीने के गिर्द मजबूती से मेरा दुपट्टा बांध दिया ताकि वो हाथों को हरकत न दे सके। हालांकि पापा ने सिर्फ उनके हाथ पांव बांधे थे और मुंह पर टेप। वो नॉर्मल लहजे में बता रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। पापा ने कुछ नहीं कहा। खुद को फौरन संभाल कर उसने धचके के बावजूद लहजा सरसरी सा रखा। नहीं, बाबा क्या कहेंगे, मामा काफी अच्छी फाइटर हैं, सो बाबा को जल्दी हैंडल कर लेती हैं। वो नजरें पपी से हटाकर आरिफ की फैली आंखों में देखती मुस्कुराई। आप डर गए हैं मामू? आप डरे नहीं, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को मारते हैं, बाकी सबसे नाराज रहते हैं, मारते नहीं हैं। वो उसके हाथों पर अपना हाथ रखती हौसला देने लगी। बेटा, वो मेरी बहन है, डोंट वरी, मैं नहीं डर रहा। वो मुस्कुरा कर हाथ लबों से लगाता बोला। ही, आपको मालूम है मम्मा कहती हैं कि आप उनके भाई नहीं, सुतेले बिच्छू हैं और उनका खून सुर्ख है जबकि आपका सफेद। आरिफ का मुंह सुर्ख पड़ गया। उसे मुस्कान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि वो अपने बच्चों से अच्छा तारुफ करवाएगी उसका। नहीं बेटा, मेरा सुर्ख खून है, जरा काट कर देखो। प्योर सुर्ख खून होगा, आपकी मम्मा का काला खून है, गटर जैसा। वो झट से अपनी उंगली उसके मुंह के सामने करता बोला। फेरी ने पहले उसे देखा फिर उंगली को। अच्छा, पर मम्मा का गटर जैसा काला खून क्यों है मामू? उसकी हैरत बेयकीनी से आंखें फैल गईं। वो बेटा क्या बताऊं, बहुत लंबी वाली दास्तान है, कैसे बताऊं, दिल दुखता है मेरा, उसने मायूसी से कहा। फेरी को उस पर तरस आ गया। अच्छा रहने दे, मत बताएं। उसकी बात सुनकर आरिफ गड़बड़ा गया। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, आखिरकार तुम उसकी बेटी हो। उसे उठाकर बेड पर बिठाते वो उसके पाँव में सामने बैठ गया। उसे बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल मुस्कान जैसी हसास ना समझ सी। वो भी ऐसी होती थी, जरा सी तकलीफ पर तरस खाने वाली रहमदिल। बताएं मामू क्या हुआ था? बेटा वो क्या बताऊं, दुख से उसने चेहरा झुका लिया। घर के पास बाहर खेलते थे हम, जब मैं 12 साल का था और वो 6 साल की। हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा नाला था गटर का। मैं मिसी वहां दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे जब अचानक वो गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा पुकारा, फिर थक कर घर चला गया क्योंकि मैं समझ गया था किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। उसकी जिंदगी गटर में गिरना लिखा था तो वो गिर गई। मैं 2 दिन उसे गुम होने पर बैठा रहा। हालांकि मुझे रोना चाहिए था पर मुझे आंसू नहीं आए आंखों में, क्योंकि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बहुत था। तीसरे दिन हमारे घर के मुलाजिम को मुस्कान नाले के करीब मिली रोती हुई। मुलाजिम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी?
مسکان، یہ تمہارا حال کیوں گٹر جیسا ہے؟ وہ ملازم سے لڑ پڑی اور اسے بتایا کہ وہ 2 دن سے گٹر میں تھی، اسی لیے اس کا یہ حال ہے۔ ملازم اسے فوراً لے کر گھر پہنچا اور ہم اسے لے کر ہسپتال گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ صدمہ ہونا چاہیے تھا، پر مجھے نہیں ہوا۔ اور پھر ٹیسٹ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بڑے افسوس سے بتایا کہ اس کا خون کالا ہو چکا ہے اور وہ ایک گٹر کی مریضہ ہے، اسی لیے ایسی ہو گئی ہے۔ عارف نے سارے قصے میں بڑے افسوس سے اسے سناتے آخر میں سر اٹھایا۔ فیری تو ششتر بیٹھی تھی۔ اس کی مما گٹر کی مریضہ ہیں اور ان کا خون کالا ہے، سوچ کر ہی وہ جھرجھری لے اٹھی۔ ماموں، یہ گٹر کی مریضہ کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کیا کرتی ہیں؟ بیٹا، یہ گٹر کی مریضہ تمہاری مما جیسی ہوتی ہیں، جو دوسرے کا مذاق بناتی ہیں، ان سے لڑتی مارتی ہیں، عجیب و غریب نام رکھتی ہیں دوسرے کے۔ یہ سب مسی نہیں کر رہی بیٹا۔ وہ اب اس کے ہاتھ پکڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ تو پھر کون کرتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہ سب اس کے دل و دماغ میں رہنے والے گٹر کے کیڑے کر رہے ہیں۔ عارف کو کہتے ہوئے خود بھی جھرجھری سی آئی، پر بدلہ تو چکانا تھا۔ مما کے دل اور دماغ میں گٹر کے کیڑے رہتے ہیں؟ اس نے گھبرا کر سہمے دل سے پوچھا۔ عارف نے افسوس سے زمین پر بچھے قالین پر انگلی سے لکیریں ڈالتے سر ہلا دیا۔ وہ خود ایک گٹر کی کیڑی ہے، نا، فیمیل کیڑا کیڑی، وہی۔ ماموں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کی آغوش میں آ گئی۔ اگر یہ کیڑی میرے پیٹ میں رات کو چلی گئی تو؟ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پاپا کو بھی یہیں بلا لیں۔ اس کی باتیں سن کر عارف کا دل کیا اپنی پلاننگ کی کامیابی پر کہا لگائے۔ ارے ماموں کا شو نا بیبی، ڈرتے نہیں، وہ مما کے پالتو کیڑے ہیں، مما کے پیٹ سے کہیں نہیں جائیں گے۔ تم صرف جب مما لڑیں تو کہہ دینا، ریلیکس مما گٹر کی کیڑی، اس سے فوراً وہ چپ ہو جائیں گی۔ وہ مسکراہٹ بڑے ضبط سے کچلتا اس کے سر پر بوسہ دے کر بولا تو وہ پہلے معصومیت سے عارف کی جگمگ کرتی آنکھوں میں دیکھتی، پھر سر ہلا گئی۔ پھر مما مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ سچ بتائیں ماموں، میں مما کو ناراض نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آغوش میں چھوٹے بچے کی طرح بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی آس سے پوچھ رہی تھی۔ عارف کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ مسکان کی قسمت پر خوش ہو رہا تھا کہ اللہ نے اسے اتنی چاہنے والی بیٹی دی، وہ اس کے وسیلے سے اسے اتنی پیاری بچی کا ماموں بنایا۔ وہ جب ماموں کہتی تو اس کے روح میں اس کے لہجے کی مٹھاس، پکار، محبت اتر جاتی۔ نہیں ناراض ہوگی میرا شونا، بس یہ کہہ دینا کہ ماموں نے بتایا آپ گٹر کی فیمیل کیڑی ہیں۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ یہ لے ماموں، ماما کہتی ہیں ببل کھانے سے انسان کا دماغ تیز چلتا ہے اور اس کے دماغ میں اس کے ہنر کے زبردست آئیڈیاز آتے ہیں۔ وہ اپنی جیب سے 2 ببل نکالتی ایک عارف کے سامنے کرتی بولی، اسے کون سے آئیڈیاز چاہیے؟ وہ تو صرف یہی سوچتی ہوگی کہ ایک کے ساتھ ایک ببل فری کیوں نہیں ملتی۔ وہ جل کر سوچنے لگا اور ببل لے کر منہ میں ڈال لیا۔ اچھا، تمہیں کون سے آئیڈیاز چاہیے؟ وہ اسے دیکھتے ابرو اچکانے لگا۔ مجھے؟ فیری نے اپنے ماتھے پر انگلی رکھی۔ عارف نے ہوں کرتے سر ہلایا۔ میں ڈرائنگ کرتی ہوں نا، اسی لیے مما کہتی ہیں یہ کھانے سے اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے، جبکہ بابا کہتے ہیں ببل کھانے سے انسان کے دماغ میں گوبر بھر جاتا ہے۔ جیسے مما کے، یہ بابا کے مطابق ہے۔ اور اس پر مما بابا کی فائٹ بھی ہوئی تھی، جس میں مما کے ناک سے خون آیا تھا اور بابا کے گھٹنے پر مما نے پیچھے سے لات ماری تھی تو وہ درد سے ساری رات نہیں سو سکے۔ استغفر اللہ، وہ دہل کر بولا۔ اچھا، کیسے ڈرائنگ کرتی ہو؟ مما بابا کی، دادا دادی کی، چاچو، چھوٹی سی کیوٹ سی چاچی جو سارا دن روتی رہتی ہیں، ہاں، شیر خان کی جو مجھے کیک بنا کر دیتے ہیں اسپیشل والے، اور یہاں کی بھی کرتی ہوں، جوش خوشی سے بتاتے وہ آخر میں رازداری سے بولی۔ عارف چونک گیا۔ یہاں کس کی کرتی ہو؟ وہ بھی اسی کی انداز میں سرگوشی سے بولا۔ تبھی فیری نے اس کے چوڑے کندھے کے پیچھے سے دروازے کو دیکھا، وہاں کسی کو نہ پا کر اس کے کان میں بولی، وہ جو اس دن بابا کی شادی میں ایک بڑا والا آدمی تھا نا، جس کے ایک گال پر نشان تھے،
وہ और उसकी आंखें कितनी तेज रंग वाली थी, पूरी भूरी सी। उनकी, वो सरगोशी में बोलती उसके चेहरे को देखने लगी जैसे मुल्क का बड़ा राज बताया हो। आलिम की? आरिफ ने काफी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई। सुन लेंगे, इतने मोटे हाथ हैं उनके, मुझे मारेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगी, वो कहकर खिलखिलाई। मारते नहीं हैं वो। हाँ, पर दिखते तो ऐसे हैं ना, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुंह बसोरे बोली। पर आरिफ ने उसकी आंखों की चमक वाज़ेह देखी थी। अच्छा, उसकी ड्राइंग क्यों बनाती हो? मेरी बनाओ, मैं भी तो अच्छा खासा हैंडसम हूँ। तुम्हारा मामू अपने टीचर्स को दिखाओ, दाद वसूलो, फिर देखना टीचर्स जब मेरी तस्वीर देखेंगी तो तुम्हें बहुत प्यार देंगी, अपनी बच्ची की तरह। वो कुछ कॉलर झिड़का बोला कि उसके अंदाज पर फेरी का कहकहा गूंज उठा। सॉरी, पर मुझे अपनी टीचर्स बहुत अजीज हैं, मैं उन्हें छोटी सी उम्र में मारना नहीं चाहती, वो तंजिया बोली। आरिफ ने मसनूई घूरा, फिर हंस पड़ा। हाँ, बेचारियों को जब मालूम होगा इस दिल में किसी और का बसेरा है तो जरूर वो खुदकुशी ही कर देंगी ना। तुम बहुत टैलेंटेड हो, पहले ही जान गई हो। हाँ, शाबाश। उसने फेरी को सराहते सर हिलाया कि वो हंसना भूलकर उसे घूरने लगी। आरिफ कहकहा लगा उठा। मामू, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। वो हंसती हुई उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली। उसकी चालाकी पर आरिफ ठिठक गया। तुम्हारा कसूर नहीं मेरी जान। अच्छा, बताया नहीं, आलिम की क्यों ड्राइंग बनाती हो? उसने अपना सवाल फिर दोहराया। उसे याद आया, मैं जब रिजू वालों के घर होती थी ना, तो अल्लाह जी से दुआ करती थी कि मुझे यहाँ से 20 लेकर जाएं और मेरे जैसे जितने बच्चे हों उन्हें भी लेकर जाएं, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से सुना था एक बीस्ट है, वो सबकी मदद करता है पर उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उससे डरते हैं, नफरत करते हैं, और मैंने दुआ की थी कि मुझे बीस्ट लेकर जाए तो मैं उनसे बहुत प्यार करूंगी, उनसे नफरत भी नहीं करूंगी। और फिर बीस्ट ने मुझे नहीं बचाया, उसकी जगह मुझे मेरे एंजल बाबा ने बचाया, पर मेरी दुआ आधी कबूल हो गई थी क्योंकि बीस्ट ने बहुत से बच्चों को बचाया था जिन्हें जबरदस्ती भीख मंगवाते थे, और दूसरे भी तो बचाए थे, 3 बच्चे जिन्हें एक आदमी अपने पास छुपाए बैठा था और बीस्ट ने उन्हें बचाया था। पर लोग उसकी अच्छाई को छोड़कर सिर्फ उससे डरते हैं क्योंकि वो बुरे लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है, पर मैं नहीं डरती। और मुझे पता है अगर बीस्ट यहाँ है तो वो आपके घर में बैठा ये बड़े वाला आदमी ही है। वो बहुत राजदारी से उसके कान में बता रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक उठे। नहीं बेटा, ये वो नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आरिफ ने उसे बाहों में भरकर उठाया। हाँ, मुझे जैसे मालूम नहीं, मैंने बाबा को बहुत बार कॉल पर बात करते सुना है, वो कहते हैं सईद आलिम, और यहाँ सईद आलिम यही है ना। आरिफ का छुपाना उसे पसंद नहीं आया, तभी खुफकी से बोली। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, तुम्हें आलिम पसंद है तो जरूर बनाओ उसकी तस्वीरें, पर याद से उसके साथ उसकी बीवी की तस्वीर जरूर बनाना और उसे भेज देना, फिर देखना कैसे तुम्हें प्यार करेगा। वो उसे ऊपर को उछाल कर कैच करता हुआ बोला कि फेरी की चीख निकल गई। मामू, मैं उड़ जाऊंगी। वो उसके उछालने पर छत से थोड़ा फासला पाकर चिल्लाई। आरिफ का कहकहा गूंज उठा। उड़ जाओ, छत की सैर करके आओ, वो कहकर उसे कैच करता कंधे पर डाले बाहर निकला। फेरी लंबे लंबे सांस भरती पीछे भाव भाव करते पपी को देखकर हंस पड़ी और दोनों मुट्ठियों में आरिफ के घने बाल जकड़ लिए। बहुत बुरे मामू हैं। अच्छा, आरिफ ने आंखें फैलाकर अच्छा को खींचा। फिर ये लो, कहने के साथ ही रूम से बाहर आकर उसने बाहों में भरते फेरी को ऊपर उछाला। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे आलिम विला में गूंज उठी, साथ ही आरिफ का कहकहा भी। मेरी छोटी मिसी, उसे किसी गुड़िया की तरह सीने में भींचे वो हंसता हुआ बोला, जबकि धक धक करते दिल के साथ रोती हुई फेरी ने उसे सीने पर दांत गाड़ दिए। आरिफ बिलबिला उठा। कसूर किसी का नहीं, मेरे नसीब में बहन का सुख ही नहीं लिखा जालिमो। फिजा में उसकी दुहाई गूंजी। मैंने सच में आलिम को कुछ नहीं बताया। हूर ने सामने बैठी खफा सी रिमशा के हाथ थामकर यकीन दिलाने के अंदाज में कहा। वो मान ही नहीं रही थी, बस खफा थी, जो अपनी खुफकी जता भी रही थी।
رمشا اس کے چہرے سے نظریں پھیر کر اس کا چیک اپ کرتی اب طبیعت صحیح دیکھ کر مطمئن تھی۔ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی رمشی؟ اسے خاموش پا کر وہ رو دینے کو تھی۔ یہ سوچ ہی دکھ بری تھی کہ اس نے اپنی دوست کا دل دکھا دیا۔ تم نہیں جانتی، عالم سب جان جاتا ہے، نہ ہو کر بھی مجھے بھی کئی بار غلط حرکتوں سے ٹوکتا ہے۔ آ کر وہ اسے سمجھانے لگی۔ رمشا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً اپنے تاثرات نارمل کر لیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور میرا بچہ کیوں اس سے منت کر رہی ہو؟ مسکان حور کی بھرائی آواز سن کر غصے سے بولی۔ نسوانی تیز آواز پر رمشا نے گڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک دراز قد بلیک لانگ بوٹ کوٹ میں اونچی پونی ٹیل والی کوئی خطرناک سی لڑکی تھی، جس کی سنہری آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ میسنی، تم کب آئی؟ حور خوشی سے چیخ کر بولی۔ مسکان نے خوفزدہ سی رمشا سے نظریں ہٹا کر بیڈ سے اترتی حور العین کے خوشی سے میدے جیسی رنگت میں اترتی سرخی کو دیکھا۔ آنکھوں میں پانی کے بجائے چمک اتر آئی۔ بیٹ سویٹ ہارٹ، وہ اندر آتی ایک کاٹ دار نظر رمشا پر ڈال کر حور العین سے بولی۔ اب اتنا تو وہ جانتی تھی، اسی لیے فوراً وہی رک گئی جبکہ مسکان جا کر رمشا کے سامنے رکی۔ خفا ہو میڈم؟ وہ بھی اپن کے بچے سے؟ اسے ہرٹ کرو گی؟ ہاؤ ڈیئر یو ایڈیٹ گرل! اس کے بالوں سے پکڑ کر وہ دھاڑی اور جھٹکے سے باہر کی سمت پھینکا۔ رمشا اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی اور اس کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اگر بروقت دروازے کو نہ تھامتی تو ضرور سر پھٹ جاتا۔ میسنی! رمشا کی چیخ پر حور نے دہل کر پکارا۔ تم چپ کرو! جب تمہیں پتا ہے تمہاری دوست صرف میں ہوں، پھر کیوں تم نے اسے بنایا؟ وہ غصے سے بولی، حالانکہ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ صرف اس کی دوست تھی اور کتنے چاہ سے اسے مبارک دینے آئی تھی کہ اس کی منتیں کان میں پڑیں۔ وہ ایک معمولی ڈاکٹر کے نخرے اٹھا رہی تھی۔ اسے خونخوار روپ میں دیکھ کر رمشا وہاں سے جن کی طرح غائب ہو گئی اور ہانپتی کانپتی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کروں گی کسی سے بھی دوستی۔ تم صرف اسے تکلیف مت دو، وہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ حور آگے بڑھ آئی۔ جب اس کا فیصلہ سن کر مسکراتے مسکان نے اسے دیکھا اور کھینچ کر سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میرا بچہ، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے دونوں گالوں کو چومتی وہ اسے سرخ کر گئی اور اسے جھیمتے دیکھ کر مسکان نے کہنکا لگایا۔ اچھا بتا، کیسے آیا یہ چھوٹا پیکٹ پیٹ میں؟ اب وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ حور سٹ پٹا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے میسنی؟ ہاں بدتمیزی تو نہیں، باقی بہت کچھ ہے، معنی خیزی سے کہتی اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا۔ تم شادی کے بعد بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر منہ بنایا۔ اور میرے پاس آتی بھی نہیں ہو، میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس کی شکایت شکوے پر مسکان نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ میں آ جاتی، پر ابھی کچھ کام تھا نا، اسی لیے نہیں آ سکی۔ تم میرے چھوٹے پیکٹ سے ملو گی؟ وہ ایک دم فیری کے یاد آنے پر بولی۔ ایک تو تم بچوں کو پیکٹ کیوں بولتی ہو میسنی؟ اس نے چڑ کر پوچھا۔ مسکان ہنس پڑی۔ میرا بچہ، میری بچی تو صرف تم ہو۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، پر تمہیں معلوم ہے مجھے یہ اپنی فیری بہت پسند ہے۔ تم سے کم پھر بھی دل کے قریب ہے، دل کے بہت قریب، بیٹی کی طرح۔ پر یاد رہے بڑی بیٹی میری تم ہی ہو۔ تو کیا تم عالم کی ساس ہو؟ ساری بات سن کر حور نے ہنستے ہوئے کہا، تو اس میں کون سا شک کی بات ہے، اس کی ساس تو میں ہوں۔ کوٹ پیچھے جھٹکنے کے انداز میں اس نے گردن اکڑائی۔ خیال سے سن نہ لیں ورنہ تمہاری ساری ساس گری یہی پڑی رہے گی اور تم باہر۔ حور نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ مسکان نے اسے گھورا۔ ویسے یہ کپڑے وہی لایا ہے؟ وہ اسے بلیک وائٹ فراک میں دیکھتی بولی، جس میں وہ کوئی حور لگ رہی تھی، رنگت بھی دمک رہی تھی۔ ہاں، رات انہوں نے موبائل پر دیکھتے ہی منگوایا تھا، اور صبح 6 بجے جب وہ جاگنگ سے لوٹے تب ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آگے وہ اس کی بے خودی یاد کر کے شرم سے انار ہو گئی۔
آنکھیں بھی سختی سے میچ لیں جیسے مسکان اسے دیکھ لے گی۔ ہاں ہاں ہاں، میرا معصوم بچہ، مسکان نے کہا لگاتے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ اچھا یار سن، تمہاری بہن کی شادی ہے، تم آؤ گی نا؟ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے بتایا اور گلے میں پڑے پینڈنٹ کو غور سے دیکھتی ہنسی، پر اس کے برعکس حور العین شاکڈ تھی۔ نور کی شادی ہو رہی ہے اور عالم نے مجھے بتایا نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا اور مسکان مطمئن ہو گئی کہ دا بیسٹ کے لیے بہت ہی جھٹکا اتنا ہی کافی ہے۔ معلوم پڑ گیا ہوگا کہ میسنی آئی تھی اور اس کی آنکھ کا پورا انتظام بھی کر لیا۔ ہاں یار، داد اس سے اجازت لے رہا تھا کہ حور کو چھوڑے، پر اس نے انکار کرتے کہا کہ میرے سامنے مت آنا۔ اس کا سر کندھے پر رکھتے وہ اس کے دکھ میں شریک تھی۔ آج ہی آنے سے پہلے اس نے داد کو اداس دیکھا تھا، پھر پوچھنے پر معلوم ہوا نور کی خواہش اور عالم کا انکار۔ اسے غصہ تو بڑا آیا، پر وہ اپنے انداز سے ہینڈل کرنا چاہتی تھی سب۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اکیلی سی ہے، اور وہ تمہاری بڑھیا تائی بالکل اچھی نہیں ہے، اسے بہت تنگ کرتی ہیں، اور وہ معصوم گڑیا جیسی لڑکی بہت روتی ہیں اکیلی۔ وہ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جو سب سنتے نور کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف میٹنگ میں بیٹھے عالم نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے گاڑی کی کیز اٹھائیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آرام کرے گا، پرسکون نیند لے گا، پر وہ کیسے بھول گیا تھا کہ جہنم وہ خود لایا تھا اپنے گھر میں۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے مسکان کو انکار کیا تھا کہ وہ نہ جائے عالم کے گھر، نہ ہی اس کی بیٹی۔ تب وہ جھگڑے پر اتر آئی اور اس کے بازو کا فائدہ اٹھاتے جلدی ہی اس پر قابض ہوتی اسے باندھ گئی، وہ بھی اس کی ہی ہتھکڑیوں سے۔ اگر بازو نہ باندھتی تو ضرور سو بھی جاتا، اب سوئے بھی کیسے جبکہ بازو سے سخت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کسی کو بلا بھی نہیں سکتا تھا، منہ جو باندھ کر گئی تھی۔ خاموش مردے کی طرح لیٹا تھا سیدھا بیڈ پر، اور باہر سب اس کے آرام کے خیال سے اسے ڈسٹرب نہیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، کیسی عورت سے شادی کر لی، میں تو بہت معصوم بندہ تھا تیرا۔ دکھ سے اوپر دیکھتے اس نے شکوہ کیا۔ رات کو پھر شاپنگ پر جانا تھا، نیند پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوگی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو شام کا وقت تھا۔ تھک کر سر واپس تکیے پر پٹک دیا اور دروازے کو دیکھنے لگا۔ ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے، ورنہ کیا امیج رہے گی ایس پی کی۔ موبائل بار بار بج رہا تھا اور وہ جانتا تھا کس کی کال ہوگی۔ پریشان بھی تھا اس کے لیے، وہ میٹنگ چھوڑ کر غصے سے نکلا تھا۔ پیچھے اس کے اچانک غصہ ہو کر نکلنے پر سب ششتر خاموش بیٹھے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی، صرف جاتے دیکھنے کے علاوہ۔ کافی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ عالم ولا میں گاڑی روکتے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ کہاں گئی وہ میری ساس؟ لاؤنج میں اس کی گراہٹ نما دھاڑ گونجی۔ عارف جو ایک آدمی کی لوکیشن ٹریک کر رہا تھا، سنتے فوراً آفس سے نکل کر لاؤنج میں پہنچا، پر سعید کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھ کر دہل گیا۔ ساس؟ وہ حیران پریشان کچھ ہکلا گیا۔ وہ تو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اوپر ہیں شوہر سمیت۔ یہ عارف نے دل میں سوچا تھا۔ ہاں، وہ میری بیوی کی ماں اور میری ساس، اس نے گرا کر بتایا۔ سیمی بھی بوکھلائی سی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ کیا ہوا عالم، ایسے گھر میں کوئی بات کرتا ہے کیا؟ تمہاری بیوی کی طبیعت کا سوچو، کیا اثر پڑے گا اس پر؟ اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں ٹوکا۔ سعید کا اسے دیکھتے جیسے گھومتا ہوا سرد دماغ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ پورے ارادے سے نکلا تھا امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر کہ آج ضرور اس ناسور کو شوٹ کرے گا۔ تم مسی، میرا مطلب مسکان کی بات کر رہے ہو؟ عارف نے سنبھل کر پوچھا۔ لہجے میں معصومیت لائی، ورنہ جو آج اظہار کر بیٹھا تھا سمی سے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے العالم کو دیکھ کر اس سے شکایات کر دے اور وہ موقع دیکھ کر بہن کا بدلہ بھائی سے لیتے اسے گولیوں سے اڑا دے۔ ہاں، میں اپنی اس ساس ناسور کا پوچھ رہا ہوں جس کی گردن میں اپنے ہاتھوں سے مڑوڑ کر توڑنا چاہتا ہوں، وہ تندو تیز لہجے میں بولا۔ عارف جز بز ہو گیا۔ وہ تو ارجنٹ چلی گئی کسی ضروری کام سے۔
معلوم تو ہے وہ بھاگنے میں ماہر ہے۔ نظریں جھکائے وہ مسکراہٹ چھپاتا بولا۔ عالم نے مٹھیاں بھینچ لیں، دل کر رہا تھا ابھی اپنے گینگ کی لڑکیاں اس کے گھر بھیج دے اور وہیں اس ناسور کا کام تمام کروائے۔ عالم آؤ یہاں بیٹھو اور ریلیکس ہو کر بتاؤ کیا بات ہے، غصہ کیوں ہو؟ سمی نے ہاتھ پکڑا۔ یہاں پر بیسٹ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو رہی تھی، ابھی جو کچھ کمزوری تھی وہ بھی مسلسل بھائی کی توجہ علاج سے جاتی رہی تھی۔ وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی، حالانکہ اسے ایک ماہ ریسٹ کرتے بیڈ سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، پر اس کے بھائی نے پانی کی طرح پیسہ بہاتے اس کا علاج کروایا تھا۔ شکریہ جانے عالم۔ پانی کا گلاس لیتے وہ صوفے پر بیٹھا اور انگاروں کی طرح دہکتے حلق سے اتارنا چاہا، تبھی اوپر سے ٹھا کی آواز آئی۔ سب نے چونک کر اوپر دیکھا۔ یہ آواز این کے روم۔ عارف ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ این کے لفظ پر عالم نے سخت گھوری ڈالی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ حور العین کے روم سے آواز آ رہی ہے۔ میں آتا ہوں۔ پانی کا گلاس واپس رکھ کر پریشان سی سمی کے سر پر بوسہ دیتے لمبے ڈگ بڑھتا اوپر کو بھاگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روم میں داخل ہوتے اسے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کے پرفیومز اور اپنے کلو نیچے پھینکتے دیکھ کر غصے سے بولا۔ حور العین اچانک اس کے غصے بھری آواز پر اندر سے سہم گئی، پر جلد ہی خود کو سنبھالا، کیونکہ جانتی تھی عالم کچھ نہیں کرے گا۔ بات مت کرے مجھ سے، مجھے اپنے گھر چھوڑ آئی، میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی۔ اس کے غصے سے چنگھاڑتی آواز پورے روم میں گونج اٹھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی اور لب مسلسل پھڑپھڑا رہے تھے۔ آپ جھوٹے دھوکے باز پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ آپ مجھے میری بہن، میری فیملی سے دور رکھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں قید کر لیا ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ہر کوئی صرف قید کرنے کو دوڑ آتا ہے۔ میری کوئی زندگی نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی پھوٹ پھوٹ کر روتی نیچے بیٹھ گئی۔ گہرا سانس بھرتے عالم نے سن کر افسوس سے سر ہلایا اور اندر آتے دروازہ بند کیا، ساتھ ہی جھک کر دبیز قالین سے پرفیوم، کلون، دوسری چیزیں اٹھا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھیں۔ آپ سے بڑا کوئی جھوٹا انسان نہیں۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ انگلی اٹھاتی گھرائی۔ صحیح کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا اور بیڈ پر بیٹھتے اپنے پاؤں سے شوز نکالے۔ میری ساس کو دعوت پر بٹھاتی، مجھ سے ملاتی، پھر جانے دیتی، ایسے ہی بھاگ جاتی ہے۔ وہ تمسخرے سے بولا۔ ہاں، اسے بٹھاتی تو آپ آ کر اسے حق پر ہونے کے باوجود مارتے، اپنا غصہ نکالتے اس معصوم پر، کیونکہ وہ مجھے سچ بتاتی ہے۔ آپ صرف جلتے ہیں میسنی سے کیونکہ وہ آپ کے خلاف بولتی ہے، جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی اف بھی نہ کرے۔ پر سن لیں، میں جاؤں گی نور کی شادی پر، میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں کہتی ہاتھ پاؤں قالین پر مارنے لگی۔ عالم اس کی حرکتیں دیکھتا وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا، اور جب باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس کا سر گھوم گیا۔ صدمے سے وہ ساکت سی بیٹھی رہی، مطلب اس کی نظروں میں کوئی اوقات نہیں تھی اس کی۔ وہ رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، اور اس نے بس ایک لفظ کہا پھر خاموش ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے عالم، میں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے اٹھتی باتھ روم کی سمت بڑھی اور دروازے پر پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ شاور کے پانی کی کولنگ بڑھاتے عالم نے دروازے کی سمت دیکھا اور آگے بڑھتے دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹراؤزرز میں ملبوس اب شاور کے نیچے آ کر کھڑا ہوا تھا اور پانی اس حد تک ٹھنڈا یخ تھا کہ جسم میں موجود خون جم جائے، پر اسے تو اس کی عادت ہو گئی تھی کم عمری سے۔ انہیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے کبھی ٹھنڈے یخ پانی تو کبھی گرم روح کو بلبلاتے پانی سے جگایا جاتا تھا۔ سردیوں اور گرمیوں میں ضبط سے سرخ چہرے، آگ سے دہکتے دماغ کے ساتھ وہ یخ پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بوری سرخ آنکھیں سامنے دروازے پر کھڑی حور العین پر ٹکی تھیں۔ مجھے جانا ہے، بھرائی آواز میں وہ منمنائی، جبکہ جانتی ہو میں نہیں جانے دوں گا۔ وہ سرد لہجے پر ضبط کرتا نرمی سے بولا۔ نہیں، میں جانتی ہوں آپ چلیں گے میرے ساتھ اور مجھے بھی لے کر جائیں گے عالم، میری صرف ایک ہی بہن ہے، جیسے آپ کی سمی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عالم نے ہاتھ بڑھا کر ایک دم شاور بند کر لیا۔
اور این نے باہیں اس کے گرد پھیلا کر روتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی حرکت پر عالم ایک گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ ایسے مجبور کرتی ہو مجھے، میں بے بس ہو جاتا ہوں، کیوں کرتی ہو ایسے این؟ اس کی بھاری آواز کی سرگوشی حور العین کو روتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مجبور تو نہیں کرتی، میں پیار کرتی ہوں۔ اب وہ لاڈ سے بولی، جانتی تھی وہ راضی ہونے ہی والا ہے، پر میں اس بار مجبور نہیں ہوں گا۔ تمہیں وہاں ہرٹ کرتے ہیں سب، کیوں جانا چاہتی ہو وہاں؟ وہ ایک دم اس کے بازو سے پکڑ کر سامنے کرتا غصے سے بولا۔ ہاں تو میں نہیں ہوتی ہرٹ، بس مجھے جانا ہے عالم، میری بہن کی شادی ہے، آپ مجھے کل کے لیے تیار کریں۔ میں جاؤں گی شادی میں، وہ بھی ساڑی پہن کر، میسنی کی طرح تیار ہو کر۔ وہ جھٹکے سے بازو چھڑوا کر پھر سے اس کے سینے پر سر رکھے روب سے کہہ کر دانتوں میں لت دبا گئی۔ اسے اپنے سینے پر بہتے ناگ رگڑتے محسوس کر کے عالم نے نظریں اس کے سیاہ بالوں سے ہٹائیں اور اسے خود سے الگ کرتا باہر نکل گیا اور بیڈ سے کپڑے اٹھائے کہ وہ پیچھے پھر چمٹ گئی۔ میں ناراض ہوں، اس نے جتایا اور اپنے گرد سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، وہ کھلکھلائی اور اپنا دوپٹہ گردن سے نکال کر اپنی کمر سے لے کر اس کے سامنے باندھ لیا۔ بتانا یہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی لیے خود کو اس کے ساتھ باندھ لیا کہ وہ الگ نہ کر سکے۔ یہ کیا بچپنا ہے، کھولو اسے، عالم نے بمشکل مسکراہٹ دباتے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں تو میں بچہ ہوں، بچپنا تو کروں گی نا اپنے شوہر سے۔ اس کی پیٹھ پر سر رکھے وہ آنکھیں موندی انگلی سے لکیریں لگانے لگی۔ اچھا ناراض نہ ہو، بتائیں میں کیا لکھ رہی ہوں؟ وہ اس کی چوڑی پشت پر انگلی پھیرتی بولی۔ عالم نے اپنی ساری حسیں اس کی انگلی کی حرکت پر ٹکا دی اور نظریں اپنے ہاتھ میں موجود سوٹ پر تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں لکھ رہی تھی کیونکہ اسے کچھ لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہاں وہ اے الف سے واقف تھی؟ وہ متبسم ہوا اس کی حرکتوں پر، بے ساختہ ہی آہستہ سے دوپٹے کو کھولا، گھوم کر اس کے سامنے آتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور سر اونچا کیا کہ اس کے بالوں سے ٹپکتی بوندیں سیدھا حور العین کے چہرے پر گریں۔ وہ سرخ سی آنکھیں موند گئی۔ تم لکھ رہی تھی کہ تم بہت ضدی ہو۔ وہ ہار گیا اور اسے ہارنا تھا کیونکہ مقابلے پر اس کی زندگی اس کی عین تھی۔ اسے باہوں میں بھرتے وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا مسکرایا۔ حور العین نے مسکراتے اچک کر اس کی گردن میں بازو ڈالے اور عالم نے مسکراتے اسے کچھ بلند کیا۔ سوری سب کچھ کے لیے، آپ بہت اچھے ہیں، میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ اس کے کانوں پر لب رکھے سرگوشی میں بولی۔ اس کی نادان معصوم حرکتیں بہکانے والی تھیں، ساری حسیں سماعتیں حواس کھونے والی۔ میں بہت برا ہوں، اسی لیے تمہیں میرے پاس خوشی نہیں ملتی، بدصورت ہوں نا تمہارے مقابلے، وہ مصنوعی دکھ سے بولا۔ حور کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں عالم، آپ تو اتنے پیارے ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ کو بند آنکھوں کے پیچھے سے بھی۔ میں اندھیرے میں بھی آپ کو جان جاتی ہوں اور بہت خوش ہوں آپ کے پاس، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ عالم، پہلے مجھے ڈر رہتا تھا کہ وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے مار دیں گے یا تو رکھیل، پر اب مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ میرے پاس ہیں، آپ مجھے ہر جگہ سے بچا لیں گے۔ وہ اس کے گردن میں منہ چھپائے سرگوشی میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں تو مجھے سمجھ آنا چاہیے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، یہ دھمکیاں صرف مجھ معصوم شوہر کو ڈرانے کے لیے ہیں، ہاں؟ وہ اسے حصار میں لے کر بیڈ پر بیٹھا۔ ہیں؟ نہیں، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں سچ میں کہیں غائب ہو جاؤں گی۔ وہ سٹپٹا کر جلدی سے بولی پر اس کی نظروں کی تپش پر بوکھلا گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ منمنائی۔ اس فتنے کا حال بتاؤ، تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا نا؟ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے پوچھا۔ حور سمٹ سی گئی اس کے سینے میں۔ یہ تو ابھی بڑا نہیں ہوا، رمشا کہتی ہے۔ وہ سرخ چہرے سے بولی۔ عالم ہوں کرتا رہ گیا۔ یہ بڑی فلم ہوتے ہیں بچے، انہیں بڑے یا چھوٹے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ اسے سمجھانے لگا۔ ہاں آپ کو تو بڑا تجربہ ہے، اس نے منہ بسور کر کہا۔ اسے اپنے بچے کے لیے عالم کے لفظ ذرا پسند نہیں آئے۔ نہیں تجربہ تو نہیں، پر میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ بچپن کا
عالم بنا اسے سمجھا رہا تھا۔ ساری سختی زندگی کی تلخی پیچھے جا سوئی تھی۔ اس وقت این کے سامنے ویسا بنا تھا جیسے زندگی نے اس پر کوئی ستم نہ ڈھائے ہوں۔ ہاں، آپ تو اپنی ماما کے پیٹ میں بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ دو بدو بولی۔ عالم نے پہلے ابرو اچکائے، پھر سر جھٹکا۔ اماں کہتی تھی سمی انہیں بہت تنگ کرتی تھی جبکہ میں بڑا معصوم تھا۔ ہائے معصوم اور آپ، اچھا مذاق تھا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کھلکھلائی۔ عالم نے گھوری سے نوازا۔ کیوں؟ میں معصوم نہیں ہوں؟ وہ برا مان کر بولا۔ نہیں، معصوم تو میں ہوں۔ میں مما کے پیٹ میں خاموشی سے پڑی رہتی تھی، نور انہیں بہت تنگ کرتی تھی جبکہ میں خاموش معصوم سی تھی۔ مذاق اچھا تھا پر مجھے ہنسی نہیں آئی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ کپڑے اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ہاں تو آپ قسطوں پر ہنستے ہیں، صدی میں ایک بار۔ اب پھر وہی سال آئے گا پھر آپ ہنسیں گے۔ وہ ناک بھویں چڑھا کر بولی۔ ہم تو زندہ دل انسان ہیں، سارا دن ہا 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 کرتے رہتے ہیں، آپ کی طرح نہیں۔ تم بھول رہی ہو کہ تمہارا کام مجھ میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر میں مائنڈ کر گیا تو پھر روتی رہنا میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے جاتے ہوئے جتایا۔ حور العین جو بڑھ چڑھ کر اسے سنا رہی تھی اس کی سٹی فوراً گم ہو گئی۔